بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جناب اسپیکر، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا کامیاب جرگہ آج تمام سیاسی پارٹیاں، گورنر صاحب، چیف منسٹر صاحب، اپوزیشن لیڈر سارے بیٹھے ہیں، اور جو ہمارے اس صوبے سے تعلق رکھنے والے سینئر لیڈرشپ ہے، مین سب یہاں تشریف فرما ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو باتیں ہم نے کرنی تھی وہ ویسی ہی مطلب گورنر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے بتا دی ہے، جو میں نے اپنی کیلکولیشن بنائی تھی، لیکن اس وقت ہم سب کے لیے چیلنج یہ ہے کہ جو گزشتہ 40 سال سے ہمارا صوبہ کبھی وار آن ٹیرر کی وجہ سے، کبھی روس کی فوجوں کی مداخلت سے، اور جو جہاد کے نام سے، اور جو 40 سال سے اس کے اثرات ہمیں کیا ملا؟ اس میں ہمیں کلاشنکوف کلچر ملا، ہمیں دہشت گردی ملی، ہمیں خودکش دھماکے ملے، اور ہماری معاشی طور پر بدحالی ہوئی۔ مطلب جتنی بھی جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس صوبے سے نقل مکانی کر گیا۔ اس وقت ہمارا جو خیبر پختونخوا پشاور ہے، اس کے کاروبار کا، روزگار کا زیادہ تعلق افغانستان سے ہے۔ یہ جو قصہ خوانی بازار مشہور ہے، یہ ہزاروں سال سے، یہ ہمارے سارے سینئر بزرگ بیٹے ہیں، دوست بیٹے جو اس کو بہت نالج ہے۔ یہ قصہ خوانی اس لیے مشہور تھی کہ یہ جو سینٹرل ایشیا سے اور وہاں سے تاجر آتے تھے، ٹریڈر آتے تھے، تو یہاں پہ یہ ایک گزرگاہ تھی، یہ ایک ٹریڈ کے لیے گزرگاہ تھی، سارا کاروبار ہوتا تھا، خوشحالی تھی۔ اب مجھے صرف کوئی سمجھائے کہ پشاور میں انڈسٹری کیوں لگے گا، پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں کاروبار کیوں ہوگا، اگر یہاں بتہ خوری ہو، بم دھماکے ہو، اور آپ کو سیکیورٹی کی کوئی گارنٹی نہ ہو، اور پھر جو آپ کا مارکیٹ ہے جہاں آپ تھوڑا بہت روزگار کر سکتے ہیں، وہ بھی روزانہ اس سرحدات کو بند کیا جاتا ہے۔ میں کسی تعصب کی بنیاد پہ بات نہیں کرتا، لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ہمارا فورٹ بندرگاہ وہ کراچی میں ہے، انٹرنیشنل ہمارا جتنی بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے یا امپورٹ ہوتی ہے وہ کراچی سے ہوتی ہے، تو پشاور کی ایک انڈسٹری کیسے سروائیو کرے گی؟ وہ کیسے لاہور کا اور کراچی کا مقابلہ کرے گا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں گلے ہیں، اور ہم سب جرگے میں بھی ہم افغانستان حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے کہ وہ پاکستان کی جو مسائل ہے، جو ایشوز ہیں، اس کو بھی ایڈریس کریں، اور ہم پاکستانی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہیں وہ آپ ڈپلومیٹک چینل سے حل کروائیں۔ ہم مشکور ہیں قطر کی اور ترکیہ کی کہ وہ اس معاملے میں سنجیدگی دکھا رہے ہیں، لیکن اس مذاکرات میں بجائے اس کے کہ آپ آپس میں ایک سنجیدہ کوشش کریں، دھمکیوں اور الزام تراشیوں سے گریز کی جائے، دونوں ممالک اس سے گریز کریں۔ دیکھیں، میں ایز اے پشتون میں سروائیو نہیں کر سکتا افغانستان کے بغیر اور سینٹرل ایشیا کے بغیر۔ میرے اکانومی بنیاد ہے اس پہ۔ اگر میرے کچھ اکانومی میں کوئی گنجائش بنتی ہے تو وہ تب بنتی ہے جب ہمارا ٹریڈ ادھر ہو جائے گا، سینٹرل ایشیا تک چلے گا، رشین اسٹیٹ تک چلے گا۔ ہم نہیں اس سے مقابلہ کر سکتے پنجاب اور کراچی کی انڈسٹریز کا، ہمارے پاس کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اگر وقت گھنٹی ہماری خراب ہو گئی ہے اس وجہ سے، بس صرف میں ختم ہی کر دیا، صرف اتنا ہے، میں صرف اس ایک پوائنٹ کو پہ بات کیوں کہ باقی پوائنٹ تو اس کی ہو گئی۔
تھوڑا اس میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ممالک اس معاملے کو دیکھے کہ افغانستان کا پاکستان کے بغیر کوئی سروائیول نہیں ہے. یہ روٹس اگر بند ہوگی تو افغانستان کے لیے کوئی نیک گنجائش نہیں ہے. ہمارے بہت تعلقات ہیں، رشتے ہیں، 40 سال تک ادھر رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کے بغیر، اور پاکستان کی اس کے بغیر نہیں ہے. اس لیے ہم نے اپنے وقت میں افغانستان کے ساتھ جو کاروبار کی، آپ ہمارے ساتھ تھے ادھر، ہم نے افغانستان کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام معاملات کو تجارت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے موقع دیا جائے، ہمارے ٹریڈ کھولے جائے، اور اس کے لیے یہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کے لیے ڈپلومیٹک چینل کو جو ہے نا وہ استعمال کی جائے. اور ہم مطالبہ کریں گے کہ دونوں ممالک جو ہے نا وہ پیشنس سے جو ہے نا چیزوں کو دیکھے، اور ہماری اس کے علاوہ کوئی سروائیول نہیں ہے. اور چونکہ آپ نے آواز دی تو میرا سارا ردم بھی ٹوٹ گیا. آپ کی میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ اگر وہ گنتی کریں، کیونکہ ابھی میں تو کوئی نہیں لیکن تمہارے سینئر لوگ ہیں، تو اس طرح اگر آواز نہ ہو تو مہربانی ہوگی. تھینک یو. تھینک یو.